بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اسلامیات کے مضمون اسلامی اخلاق و تصوف کا آج ہمارا سبق نمبر 32 ہے، اور آج کے اس سبق کے اندر ہم گفتگو کریں گے دور جدید میں تصوف کی نوعیت، کردار اور ضرورت اصلاح کے عنوان پر۔ اور آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے بر صغیر پاک و ہند کے مشہور صوفیاء میں سے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مندرجہ ذیل باتوں پر گفتگو کی تھی۔ آپ کا نام و نسب، آپ کی ولادت، تعلیم و تربیت، روحانی تربیت، اساتذہ اور تلامذہ، سفر حج اور زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت اور خصائص، آپ کے چند اقوال زریں، اور آخر میں آپ کی وفات کا تذکرہ کیا تھا۔ اور آج کے اس سبق کے اندر دور جدید میں تصوف کی نوعیت، کردار اور ضرورت اصلاح پر گفتگو کریں گے۔ اور دور جدید میں تصوف کی نوعیت و کردار اور ضرورت اصلاح کے حوالے سے مندرجہ ذیل باتوں پر گفتگو کریں گے۔ عصر حاضر میں صوفیاء کی اقسام، عصر حاضر میں تصوف کا مفہوم، عصر حاضر میں تصوف کی ضرورت، احیاء تصوف کے لیے چند تجاویز۔ آئیے اب ذرا ان باتوں پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جس کا عنوان تھا عصر حاضر میں صوفیاء کی اقسام۔ آج کے زمانے کے اندر اگر صوفیاء کرام کا جائزہ لیا جائے تو مندرجہ ذیل 3 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم ان صوفیاء کرام کی ہے جو صاحب علم ہونے کے ساتھ اہل تصوف بھی ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو مدعی اہل علم اور مدعی تصوف ہیں مگر حقیقت میں اہل تصوف نہیں ہیں۔ تیسری قسم ان کی ہے جو مدعی تصوف تو ہیں مگر اہل علم نہیں ہیں۔ تینوں گروہوں میں سب سے زیادہ قابل تعریف گروہ پہلا ہے، اور دوسرے گروہ کے بارے میں اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ انہیں علم کے ساتھ تصوف سے بھی ہمکنار ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا و آخرت کی کامیابی علم و عمل دونوں سے وابستہ ہے۔ اسلام کے سنہرے دور کے اندر تعلیم اور تصوف دونوں ساتھ ساتھ رہے، جس کی وجہ سے اسلام کو اور مسلمانوں کو کافی عروج ملا۔ اور جو تیسرا گروہ ہے وہ صوفیاء کے نزدیک خطا پر ہے، کیونکہ علم کے بغیر تصوف خطرناک ہو سکتا ہے اور اس کے نتائج بھی نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ حاملین تصوف کے طبقہ اولیٰ کی فضیلت اور طبقہ ثانیہ اور ثالثہ کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں: من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق، ومن جمع بینہما فقد تحقق۔ ترجمہ اس کا ہے کہ جو فقہ سیکھے اور تصوف حاصل نہ کرے وہ فاسق ہے، جو تصوف حاصل کرے فقہ نہ سیکھے وہ زندیق ہے، اور جو تصوف اور فقہ دونوں کو حاصل کرے وہ حق کو پانے والا ہے۔ بات کرتے ہیں اپنے آج کے سبق کی دوسری بنیادی بات پر، جس کا عنوان تھا عصر حاضر میں تصوف کا مفہوم۔ کیونکہ یہ دور تصوف کا دور زوال ہے، تصوف کے نام پر بہت سارے خرافات انجام دیے جا رہے ہیں اور بہت ساری خرابیاں اس میں داخل ہو چکی ہیں۔ عہد زوال کے پیش نظر تصوف کو جس معنی اور مفہوم میں پیش کیا جا رہا ہے اور اس کی جو شبیہ پیش کی جا رہی ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کے حق میں انتہائی نقصان دہ ہے۔ موجودہ دور میں تصوف کو جہالت، لادینیت، مخالف شریعت، اتحاد مذاہب اور رقص و سرور کے مفہوم میں متعارف کروایا جا رہا ہے، جو کہ اسلامی نقطہ نظر کے سراسر مخالف ہے۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ احیاء تصوف کے ساتھ تصوف کے مفاہیم کی بھی اصلاح ہو، اور تصوف کا جو اصلی رنگ کتاب و سنت کی روشنی میں ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ تصوف کے متعلق جو بھی غلط فہمیاں لوگوں کے ذہن و دماغ میں پیدا ہو چکی ہیں ان سب کا ازالہ ہو اور حقیقی تصوف متعارف ہو سکے۔
آئیے اب ذرا تصوف کا صحیح مفہوم ذکر کر دیتے ہیں۔ تصوف اسلام سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ تصوف کی اساس قرآن و حدیث ہی ہے۔ اصل تصوف اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے۔ ایمان و عقائد کی درستی اور اصلاح قلب کی ایک صورت کا نام تصوف ہے۔ شریعت کی پابندی کے ساتھ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کا نام تصوف ہے۔ شرعی احکام جن کا تعلق آدمی کے ظاہری اعمال سے ہے اور اخلاقی تعلیمات جن کا تعلق انسان کے باطن کو درست کرنا ہے، ان دونوں کے مجموعے کا نام تصوف ہے۔ شریعت و طریقت کی حسین سنگم کا نام تصوف ہے، اور جو دین اسلام کی صحیح دعوت لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور عوام الناس کو راہ راست پر لا کر خدا کی بندگی کا کام سر انجام دیتے ہیں، انہیں صوفیاء کہا جاتا ہے۔ تصوف صرف الفاظ اور تعبیرات کا نام نہیں ہے، بلکہ احوال اور کوائف کا نام ہے۔ تصوف کو کتنی ہی میٹھی اور جامع عبارات سے بیان کیا جائے، اس کی حقیقی مٹھاس اور شیرینی محسوس نہیں کی جا سکتی جب تک کہ عملی طور پر اسے اختیار نہ کیا جائے۔ اتباع شریعت، تصوف کا اوڑھنا بچھونا، فرائض و واجبات کی پابندی اور محرمات سے مکمل اجتناب تصوف کی بنیادی شرط ہے۔ شریعت کو چھوڑ کر تصوف کا دعویٰ ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ فرائض کو چھوڑ کر کوئی شخص روحانی پرواز قطعاً نہیں کر سکتا، کیونکہ اسلام پر مکمل طور پر عامل صوفیاء کرام ہی ہوتے ہیں، اور جو لوگ شریعت سے دور، فرائض سے ناآشنا اور جہالت و بے دینی کے اندھیروں میں سرگرداں ہیں، انہیں تصوف کا نام لینے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ شریعت کی اتباع کے بغیر عرفان اور روحانیت کا تصور محض ایک دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کے دور کے اندر ہر طرف بے دینی پھیلی ہوئی ہے اور مختلف قسم کی پریشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن اگر ہم اس دور کے اندر تصوف پر عمل پیرا ہو جائیں تو اس سلگتے ہوئے معاشرے کو خوفناک ماحول اور گناہوں کی دلدل سے بچایا جا سکتا ہے۔ تصوف کی تعلیمات کی بدولت سماجی برائیاں، حرص، لالچ، بغض و کینہ، غیبت و نفاق اور ریاکاری کا سدباب کر سکتے ہیں۔ معاشرے کے اندر صلہ رحمی، خلوص، ہمدردی، میل جول اور رواداری کی فضائیں بھی قائم ہو سکتی ہے۔ مگر تصوف اور سلوک جو ایک روحانی نظام تربیت کا نام ہے، آج کے دور میں وہ محض چند رسومات کی حد تک محدود ہو کر رہ گیا، اور اس میں بھی بہت ساری خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ تصوف کی حالیہ صورتحال سخت تکلیف دہ ہے، اور تصوف کو ایک فائدہ مند تجارت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور اصلاح و تزکیہ کی مسند پر جلوہ افروز حضرات شریعت سے بے اعتنائی، علم و عمل سے کنارہ کشی اور دنیا کے حریص نظر آ رہے ہیں۔ فرائض اور واجبات سے غفلت اور منکرات شرعیہ کے دل دادہ ہونا، خانقاہیت کا درگاہیت میں تبدیل ہونا، تو یہ آج کے دور کے اندر تصوف کا ایک بہت ہی زوال کا پہلو ہے۔ حالانکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو اپنا پیر یا مرشد بناؤ جس کے اندر 3 خوبیاں پائی جاتی ہوں۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 عقل، نمبر 3 عشق۔ جب علم ہوگا تو وہ جہالت کا سبق نہیں پڑھائے گا، عقل ہوگی تو بد عقلی کا حکم نہیں دے گا، اور جب صاحب عشق ہوگا تو اللہ اور رسول کے ہر حکم کا خود بھی تابع ہوگا اور تمہیں بھی اس راستے پر چلائے گا۔ اور اسی طرح مشائخ طریقت کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ بیعت کے بعد اپنے مریدوں کو نصیحت کرتے، جن پر عمل کرنا مرید کے لیے لازم ہوتا تھا۔ مشائخ چشت عام طور پر یہ 4 نصیحتیں اپنے مریدین سے کیا کرتے تھے۔ نمبر 1 نماز با جماعت پڑھنا، نمبر 2 جمعہ ترک نہ کرنا، نمبر 3 ایام بیض کے روزے رکھنا، نمبر 4 جو کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو اسے کبھی نہ کرنا۔ اسی طرح خلافت و اجازت کے سلسلے میں بھی کافی بے اعتدالیاں برتی جا رہی ہیں جو کسی سے مخفی نہیں ہیں، اور ان کے بھیانک نتائج بھی ہمارے سامنے ہیں کہ 2-4 جگہ سے خلافت لے کے بغیر کسی جھجک کے بھولے بھالے مسلمانوں کو مرید بنا کے ان کو ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے۔ یہ اب بات کرتے ہیں اپنے آج کے سبق کی تیسری بنیادی بات پر، جس کا عنوان تھا احیاء تصوف کے لیے چند تجاویز۔ ذیل میں کچھ ایسی تجاویز پیش کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے تصوف کے نظام کو درست کرنے میں کافی رہنمائی مل سکتی ہے، کافی مدد مل سکتی ہے۔ نمبر 1
تصوف کی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے تاکہ تصوف کے تعلق سے لوگوں کے ذہن اور دماغ میں جو فاسد نظریات اور باطل خیالات قائم ہو چکے ہیں ان سب کا ازالہ ہو اور حقیقت تصوف سب کے سامنے آ جائے۔ نمبر 2، ملکی سطح پر صوفی سینٹر کا قیام ہو اور اس کی شاخیں ہر شہر اور قصبے میں کھولی جائیں جہاں ہر خاص اور عام اور خاص کر نوجوان نسل صوفیاء کی تعلیمات سے بہرور ہو سکیں۔ نمبر 3، تعلیمات صوفیاء کو فروغ دینے کے لیے عالمی سطح پر کام کریں، اسکول اور کالج کے نصاب کا حصہ بنائیں۔ نمبر 4، تصوف کی کتابوں کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے اور عصری تقاضوں کو سامنے رکھ کر جدید اسلوب اور حقائق و معارف کی روشنی میں تصوف کے جدید لٹریچر مرتب کیے جائیں۔ نمبر 5، درگاہیت کو خانقاہیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے، قدیم خانقاہی نظام کا احیاء ہو اور عہد جدید کو عصری تقاضوں کے مطابق خانقاہوں سے دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا جائے۔ نمبر 6، تصوف کے عنوان پر سیمینار کا انعقاد ہو، اصحاب قلم سے خوب مقالے لکھوائے جائیں، اس عنوان پر جلسے اور کانفرنسیں منعقد ہوں اور تصوف کے مختلف عناوین پر مقررین کی تقریریں ہوں۔ نمبر 7، خانقاہوں میں تعلیمی ادارے قائم ہوں جس میں مروجہ تعلیم کے ساتھ تصوف اور سلوک کا بھی تربیتی کورس ہو۔ نمبر 8، تمام مدارس عربیہ میں تصوف کو فروغ دیا جائے، تصوف کی تدریس کا آغاز کیا جائے، تصوف کو باقاعدہ نصاب میں شامل کیا جائے اور اسے بطور نصاب پڑھایا جائے۔ نمبر 9، بیعت واردات کو نفع بخش بنایا جائے، مشائخ اور مریدین کی اصلاحات کے لیے مناسب تدابیر اختیار کی جائیں۔ نمبر 10، مزارات پر زائرین کے ذریعے جو غیر شرعی امور انجام دیے جاتے ہیں، علماء اپنے اپنے حلقوں میں واعظ و نصیحت کی محفلوں میں بھرپور ان سب کا سدباب کرنے کی کوشش کریں اور پیار محبت سے عوام الناس کو سمجھائیں۔ نمبر 11، مشائخ طریقت بیعت و ارادت کو ذریعہ معاش نہ بنائیں بلکہ خدمت خلق سمجھ کر رشد و ہدایت کا کام انجام دیں۔ نمبر 12، خانقاہوں میں مراقبہ اور مجالس ذکر کا اہتمام ہو جہاں مریدین کی خصوصی تربیت ہو اور انہیں تصوف کے آداب سکھائے جائیں۔ نمبر 14، آراس مشائخ میں ارکان اسلام پر بھرپور توجہ دی جائے اور باجماعت نماز کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ آخر میں ایک مرتبہ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے دور جدید میں تصوف کی نوعیت و کردار، ضرورت و اصلاح کے حوالے سے مندرجہ ذیل باتوں پر گفتگو کی۔ نمبر 1، عصر حاضر میں صوفیاء کی اقسام۔ نمبر 2، عصر حاضر میں تصوف کا مفہوم۔ نمبر 3، عصر حاضر میں تصوف کی ضرورت۔ نمبر 4، احیاء تصوف کے لیے چند تجاویز۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے سبق جس کا عنوان ہے دور جدید کی اصطلاح صوفیزم کی حقیقت پر گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔